اور گزشتہ 10 سال سے پوری امت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سے باز پرس کی جا رہی ہے، ان سے سوال کیا جا رہا ہے، ان سے وضاحتیں مانگی جا رہی ہیں، اور یہ سارے کے سارے اسی سلسلے کے ایک حصے ہیں۔ سر اٹھائے بول رہے ہیں پودے جیسے لوگ، سر اٹھائے بول رہے ہیں پودے جیسے لوگ، پیڑ بڑے بنے خاموش بیٹھے ہیں کیسے کیسے لوگ، اور تم ہی قاتل، تم ہی منصف، تم ہی شاہد ٹھہرے، تم ہی قاتل، تم ہی منصف، تم ہی شاہد ٹھہرے، کریں اقربا میرے قتل کا دعویٰ کس پر، کریں اقربا میرے خون کا دعویٰ کس پر۔ رواداری بالا دست کیا کرتا ہے، زیر دست نہیں کیا کرتے۔ رواداری کا مطالبہ اکثریت سے ہوتا ہے، اقلیت سے نہیں ہوتا۔ رواداری کا مطالبہ طاقتوروں سے ہوتا ہے، اور جب ہمارا دور تھا، جب ہم بالا دست تھے، تو ہم نے رواداری کی تھی۔ اور ایک عرب شاعر نے ایک بڑی عظیم بات کہی تھی، ملکنا فکان العفو منا سجیۃ، ملکنا فکان العفو منا سجیۃ، ہم نے حکومت کی تھی تو عفو درگزر ہماری عادت ہوا کرتی تھی۔ فلما ملکتم سال بالدم ابطحا، اور جب تم نے حکومتیں سنبھالی تو وادیاں خون سے بھر گئی۔ وحللتم قتل الاسارى وطالما غدونا على الاسرى نمن ونفسع، تم نے قیدیوں کا بھی قتل جائز کر دیا، اور ہم تو ایسے تھے کہ جب قیدیوں کے پاس سے گزرتے تو ان پر احسان کرتے اور انہیں معاف کر دیا کرتے تھے۔ وَحَسْبُكُمْ هَذَا التَّفَاوُتُ بَيْنَنَا وَحَسْبُكُمْ هَذَا التَّفَاوُتُ بَيْنَنَا، جمعیت اہل حدیث سر چڑھ کے اور خم پھونک کر یہ کہتی ہے، وَحَسْبُكُمْ هَذَا التَّفَاوُتُ بَيْنَنَا، ہم میں اور تم میں یہی فرق کافی ہے۔ وَكُلُّ إِنَاءٍ بِالَّذِي يَتَّضِعُ، اور ہر برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے۔ ہم چھلکے 1000 سال تک، 1000 سال تک کی ہماری رواداری کا ہم سے حساب پوچھو، ہم کتنے روادار تھے اپنے عروج و اقتدار کے دور میں نہیں، جب ہم روب زوال تھے اس وقت بھی ہم کتنے روادار تھے، اس کا ثبوت ہم سے لو۔ اور ہم تم سے سن 1450 سے لے کر آج تک کے 450 سال اور 500 سال کا حساب لیتے ہیں کہ جب سے تم نے انسانوں کو غلام بنانا شروع کیا، جب تم انسانوں کے مقدر کے مالک بن گئے، جب تم نے انسانوں کا غلام بنا کے ان کی منڈیاں لگائیں، تم نے رنگ و نسل کی بنیاد پر انسانوں کو جب تم نے بانٹنا شروع کیا، تم نے علاقے کے علاقے غلام بنائے، تم نے انسانوں کو ماس ڈیمانسٹریشن کے وہ ایک پوری کی پوری خلقت کو ایک بٹن پہ رکھنے کا کہ جرات تم نے کی ہے۔ تم ایسے ایسے ہتھیاروں کے بٹن اپنی اٹیچیوں میں لیے گھومتے ہو، اور تمہارا دعویٰ ہے کہ اگر ہم اس کا ایک بٹن دبا دیں تو پوری یہ کرۂ ارض ختم ہو جائے۔ یہ جرات تم نے کی ہے، ہم تو ایسی جرات نہ کر پائے۔ ہم تو اپنے دور اقتدار میں کیا تھے اس کی کچھ مثالیں ہم تمہارے سامنے بیان کریں گے، لیکن تم بھی تیار رہو۔ تقدیر کا قاضی بہت بے داغ اور بہت بے لاگ ہوتا ہے، وہ حساب لے گا، اور اگر تم آخرت کے کسی حساب پر یقین نہیں کرتے تو خدا کی قسم اسی زمین پر حساب ہوگا، اسی زمین پر حساب ہوگا، اسی زمین پر زمین کے یہ مسائل حل ہوں گے، اور اس کے بعد پھر حاضر ہونا وہاں پر، اور وہاں پر بھی تمہیں جواب دینا ہوگا۔ ہم اپنی رواداری کی مثالیں بتائیں۔ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ بتاؤ تم رواداری کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ سنو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی، انما بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ البیضاء، ہاں مجھے دین ہی رواداری کا دیا گیا ہے، میں جس دین کو لے کر آیا ہوں اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ رواداری کا دین تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میثاق بنایا تھا، جو قانون سازی کی تھی،
اور یہ کسی ऋषि मुनि का कौल नहीं है, یہ کسی بزرگ کی بانی نہیں ہے, یہ محمد رسول اللہ کے زبان کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو قیامت کی صبح تک کے لیے آئین ہے, آئین اور قانون ہے. ہم اسے کسی بانی کے طور پر, کسی مقدس جو ہے گفتگو کے طور پر نہیں لیتے, ہم اسے قانون کے طور پر لیتے ہیں, اور 1000 سال تک ہم نے اس قانون کو برتا ہے. من ظلم معاہدا او انتقصه حقا, کہ جس نے کسی ایسے شخص کے ساتھ کہ جو معاہد تھا. اور میں آپ سے عرض کروں, لوگ پوچھتے ہیں ہندوستان دارالکفر ہے کہ دارالاسلام ہے کہ دارالحرب ہے. نہ یہ دارالکفر ہے, نہ یہ دارالاسلام ہے, نہ یہ دارالحرب ہے, یہ دارالعہد ہے. یہ دارالعہد ہے مولانا. یہ وہ ملک ہے کہ جس کو آزاد کرانے والے پروانے جو مسلمان بھی تھے, جو سکھ بھی تھے, جو ہندو بھی تھے, انہوں نے ایک عہد کیا تھا آپس میں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی حیثیت سے, اور وہ عہد کہتا ہے جو ضمانت دیتا ہے تمام طبقوں کے لیے مساوی حقوق کی. ہم اس دارالعہد کے اس عہد میں بندھے ہوئے ہیں, اور اس عہد کی پابندی اس کمزوری کے عالم میں بھی کر رہے ہیں. اس عہد میں فرمایا تھا من ظلم معاہدا, کہ جس نے کسی معاہد کے ساتھ, کہ جس کے ساتھ عہد ہو چکا ہو, اس کے اوپر ظلم کیا ہو, او انتقصه حقا, یا اس کے حق میں کوئی کمی کی ہو, او کلفہ فوق طاقتہ, یا اس کی طاقت سے بڑھ کر اس سے کوئی کام اس کے ذمہ لگا دیا ہو, واخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس منہ, یا اس کی مرضی کے خلاف اس پر کچھ تھوپنے اور لادنے کی کوشش کی گئی ہو. فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. محمد رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس معاہد کی طرف سے, وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے, وہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے, وہ سکھ بھی ہو سکتا ہے, وہ جو ہے ہندو بھی ہو سکتا ہے, محمد رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں کھڑے ہو کر اس کی طرف سے لڑائی کروں گا اور اس کا حق تمہیں دلواؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو, ایک اور مثال دیتا ہوں, نجران کے عیسائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد نامہ لکھ کر دیا تھا, اور ایک بات فرمائی تھی, لا یؤخذ منہم رجل بظلم آخر, لا یؤخذ منہم بظلم آخر, تم میں سے کوئی کسی کے ظلم کی وجہ سے پکڑا نہیں جائے گا. کسی عیسائی پر کسی کی دہشت گردی کی وجہ سے پوری عیسائی قوم کو ہم دہشت گرد نہیں کہیں گے, ہم بش کی وجہ سے پوری عیسائی دنیا کو ظالم نہیں کہیں گے, ہم کسی ظالم یہودی کی وجہ سے پوری یہودیت کو ظالم نہیں کہیں گے, ہم کسی جو ہے ہندو میں سے کسی کے ظلم کی وجہ سے پوری ایک کمیونٹی کے ساتھ نفرت کی بنیاد نہیں ڈالیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے, لا یؤخذ منہم رجل بظلم الاخر, ہم کسی ایک شخص سے, اور حقیقت ہے کہ میں پوچھتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ پورے کے پورے مسلمان, پورے عالم اسلام, سارے کے سارے علماء آج جو ہے ہمارے ممبروں پہ, ہمارے محرابوں میں, ہمارے اسٹیجوں پہ یہ تقسیمیں نہیں ہیں, یہ تقسیمیں تمہاری پیدا کردہ ہے. تمہارا میڈیا چلاتا ہے فلاں سنی اور فلاں شیعہ ہے, لیکن یہ وہ مسئلہ ہے جس میں نہ کوئی سنی, نہ کوئی شیعہ, نہ کوئی وہابی, نہ کوئی بریلوی, نہ کوئی دیوبندی, نہ کوئی جماعت اسلامی والا, اور نہ عجمی, نہ عجمی اور نہ عرب, سارے کے سارے اس نقطے پر متفق ہیں کہ اس وقت جو دہشت گردی مذہب کے نام پر پوری دنیا میں ہو رہی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, سلفیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہابیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, عالم عرب کے ان جو ہے ممالک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سب نے اس کے کفر کا, سب نے اس کے گمراہی کا متفقہ فتویٰ دیا ہے, لیکن اس کے باوجود ایک کمیونٹی کو مجرم قرار دیا جا رہا ہے, ایک طبقے کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے, منصوبے بن رہے ہیں. ان قومی تجمعوا وبقتلی تحدثوا فلا ابالی بجمعہم فکل جمع مؤنث. میرے علماء ساتھی سمجھے ہوں گے, ان قومی تجمعوا وبقتلی تحدثوا فلا ابالی بجمعہم فکل جمع مؤنث. یہ کیفیت ہو رہی ہے, لیکن محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نجران والوں, تم میں سے اگر کوئی ظلم کرے گا تو کمیونٹی کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے, اب دور نبوت سے میں آتا ہوں, دور خلافت میں
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور جگہ جگہ سے جب وفد آیا کرتے، اس وفد میں غیر مسلم ہوا کرتے، خصوصی طور پر ان سے ایک بات پوچھا کرتے، غیر مسلموں سے، چاہے وہ مجوسی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہیں، ان کو خاص طور سے طلب کیا جاتا تھا اور ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیسا ہے، تمہارے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے کہ نہیں ہے۔ وہاں کسی مائنورٹی کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں تھی، وہاں کوئی مائنورٹی کے لیے کوئی منسٹری نہیں تھی، وہاں کا عمر بن خطاب مائنورٹی کا منسٹر خود تھا، وہ پوچھا کرتا تھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، اور وہ کہا کرتے تھے لا نعلم الا وفاء، لا نعلم الا وفاء، ہمارے ساتھ وفاداری ہو رہی، محمد رسول اللہ نے جو میثاق طے کیا تھا اس کی پابندی ہو رہی ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اور آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں، امام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا اکراہ فی الدین آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ کے اوس و خزرج کے وہ لوگ جو کوئی آسمانی مذہب نہیں رکھتے تھے اسلام سے پہلے، اور بدعقیدگی کا یہ عالم تھا کہ کسی خاتون کو اگر کوئی بچہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے وہ ایک منت مانا کرتی کہ اگر یہ میرا بچہ پیدا ہو گیا تو میں اسے یہودی بناؤں گی، چونکہ وہ یہ تصور کرتے تھے کہ یہودیت آسمانی مذہب ہے، اور اس کا احترام دل میں رکھ کے کہتے کہ اب اگر بچہ پیدا ہو گیا تو ہم اسے یہودی بنا دیں گے۔ اور اس طرح کے بہت سارے انصاری یہودیوں میں داخل ہو چکے تھے، اور جب اسلام آیا اور بنو نذیر کو مکہ مدینہ منورہ سے ان کی شرارتوں کی وجہ سے جلا وطن کیا گیا، اس وقت جو ہے ان انصار نے جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کہا ہم نے عہد جاہلیت میں ایک ریت ڈالی تھی، اپنے بچوں کو ان یہودیوں کے حوالے کر دیا تھا، ہم نہیں جانے دیں گے، ہم ان کو واپس لائیں گے، ہم انہیں دوبارہ مسلمان بنائیں گے، زبردستی مسلمان بنائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، اب ان بچوں کو تم زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے۔ یہ تھا ہماری تاریخ، اور یہ تھی ہم سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا، اور میں تو زرعی دور کی بات کرتا ہوں۔ یہ زرعی دور کی بات چھوڑیے، 1924 تک خلافت اسلامیہ کے سقوط تک پوری دنیا کے اندر اور پورے یورپ کے اندر سب سے زیادہ اگر یہودی اور مفسد ترین قوم سب سے زیادہ اگر کسی جگہ امن و سکون سے کے ساتھ رہتی تھی تو وہ خلافت اسلامیہ کے چھتر چھایا میں استنبول کے اندر اور ترکی کے اندر رہتے تھے۔ ہندوستان کی مغلیہ تاریخ، اس سے پہلے کے سلطنت کی تاریخ، وہ سارے کے سارے پیریڈ دیکھ لیجئے، ان کے فیصلے دیکھ لیجئے، اور اورنگزیب عالمگیر جو بدنامت کا ایک ٹائٹل بن چکا ہے، اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے وہ سارے کے سارے فرامین دیکھ لیجئے کہ مندروں کے نام پر کتنی بڑی جاگیریں اس نے وقف کی۔ بشمبر ناتھ پانڈے جو ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے گورنر رہ چکے ہیں اور بہت بڑا جو ہے عظیم گاندھین رہنما ہے، اس نے کہا جب میں نے جب اورنگزیب عالمگیر کے وہ سارے کے سارے فرامین پڑھے تو میں تعجب میں زدہ رہ گیا کہ یہ 5 وقت کی جو ہے روٹی جو ہے کھانے والا، ٹوپی سی کر قرآن کا لکھنے والا، یہ فقیر منش بادشاہ، خلافت راشدہ کی یاد تازہ کرنے والا بادشاہ، یہ شرک کا حصہ بنتا ہے، مندروں کو جاگیریں دیتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ ساری کی ساری جاگیریں اور سارے کے سارے وہ فرامین سر تیج بہادر سپرو کے پاس میں نے اوریجنل حالت میں دیکھے، اور میں نے محسوس کیا کہ ہندوستان کے مسلم سلاطین کس قدر رواداری کی تاریخ رکھتے ہیں۔ اور ٹیپو سلطان جو آج گالی بنا دیا گیا ہے، ٹیپو سلطان کے اوقاف اس وقت بھی، اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہندوستان کے جو 4 مشہور شنکراچاریہ ہیں ان میں سے جنوب میں رہنے والا ایک شنکراچاریہ آج بھی ترکی ٹوپی پہنتا ہے جو اس کو ایک مسلم نواب نے پہنائی تھی، ان کے خاندان کی عزت کی علامت ہے وہ ترکی ٹوپی جو ایک مسلمان نے ان کو پہنائی تھی۔ یہ تھی رواداری کہ جو ہماری تاریخ کا حصہ تھی، لیکن وہی بات میں نے جو پہلے کہی تھی کہ رواداری کا مطالبہ ان سے کیا کرتے ہیں جو بالادست ہوں، محکوموں سے، اقلیتوں سے، مارے ہوں سے، بدناموں سے جو ہے اس کے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ رواداری دکھائیں، ان سے تو غلامی کا مطالبہ کر سکتے ہو اور وہ غلامی کروا بھی رہے ہو۔ اور میں ان سے یہ بھی ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ غیروں سے ہم نے بہت رواداری کی، وہ ہمارا دین تھا، ہمیں کرنا چاہیے، ہم کریں گے، ذرا آپسی رواداری کی بھی بات کریں، ذرا آپسی رواداری کی بھی بات کریں۔ اپنے کلمہ گو بھائی کی لاش کو جب تم اپنے قبر سے باہر نکال کے پھینکتے ہو کہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے، خدا کی قسم اس کو دنیا کا کوئی قانون جسٹیفائی نہیں کرے گا۔ خدا کی قسم ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ہمارے چہرے پر
جو داغ لگانا چاہتی ہیں وہ داغ لگانے میں کامیاب نہیں، لیکن ہم نے یہ داغ اپنے چہرے پر سجایا ہے، قیامت کی صبح تک نہیں مٹ سکتا کہ ہم نے اپنے ایک مسلمان بھائی کو اس کی قبر سے نکال کر باہر پھینک دیا ہے کہ وہ ہمارے مسلک کا نہیں۔ کیا جسٹیفائی کریں گے آپ اس ظلم کو، اس بربریت کو آج کے دور میں؟ اور یہ سب کچھ ہم نے خود اپنوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو نے تو ایک ہی غم سے کیا تھا دو چار، تو نے تو ایک ہی غم سے کیا تھا دو چار۔ ہم نے خود کو برباد کیا ہے ہر طرح سے، ہم نے تو ہر طرح سے خود کو برباد کیا۔ اور یہ محکوموں کی اور یہ مظلوموں اور مقہوروں کی نفسیات ہوا کرتی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح کاٹتے ہیں اور کاٹ کھاتے ہیں، اور جو ہے مشورے ہوتے ہیں جا کر۔ اور صاحب اب تو مشورے ہوئے ہیں، دلی میں ایک مشورہ پہلے ہوا، ابھی اور ہونے والا ہے، اور مشورے کا جو ہے عنوان یہ ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اور وہاں جو ہے لوگوں قاتلوں کے ساتھ منصوبے اور سمجھوتے ہو رہے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں اصل بنیاد کون لوگ ہیں۔ تو بھائی اسلامی رواداری کی عظیم مثالوں کو پڑھیے، سمجھیے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ ہم یہ سب کچھ کسی اور کو بتائیں، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کو اپنے نفس پر برتو، اور پھر انشاءاللہ ساری دنیا کے سامنے وہی عدل و انصاف کا دور دوبارہ شروع ہوگا، اور یہ ظلم اور بربریت کا یہ دور ختم ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔